مصنوعی پیداوار اور مصنوعی طرز زندگی انسان کو کینسر جیسے امراض میں مبتلا کر رہی ہے۔ خوراک کی پیداوار کی دوڑ میں انسان لالچی اور اندھا ہو چکا ہے، بس خطرناک کیمیکل والی کھادوں اور سپرے کے سارے فصلات اٹھا کر جلد منافع کمانا چاہتا ہے۔ اس پیسے سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا کہ خود بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس کمرشلزم کا ایک توڑ یہ ہے کہ ہر فرد یا کنبہ اپنی خوراک خود پیدا کرے۔ یہ خوراک قدرتی صحت بخش ہوگی، اس میں اخراجات کم سے کم، بلکہ بعد میں یہ مفت بھی میسر آ سکے گی۔ اس نظام کو جاری کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنانا پڑتے ہیں، جیسا کہ پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری، پرماکلچر، مائکرو فارمنگ اور چھوٹے پیمانے پہ یا خاندان کی سطح پہ کچن گارڈننگ کو اپنانا ہوتا ہے۔ چیزیں انتہائی سادہ، آسان اور قدرتی ہیں، بلکہ مفت ہیں۔ یہ کام اور بھی جلدی اور پائیدار ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بجائے دوسروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر دیں۔ قرآن کی سورہ عصر میں ہے کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو دوسروں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ دنیاوی طور پر بھی یہ مسلمہ حقائق میں سے ہے کہ جب دوسروں کو آپ پروان چلاتے ہیں تو آپ خود بھی ترقی پا جاتے ہیں۔ نقدی کے ماہوار اہداف مقرر کرنے کی بجائے اگر معاشرے کا ہر رکن اپنی صحت بخش خوراک پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کر لے تو وہ خود بھی صحت مند رہے گا اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے مادیت کی اس دوڑ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جن پرتعیش طرز زندگی کی رغبت انسان رکھتا ہے، اس کے حصول کے لیے وہ مشین کی طرح کام کر کے بھی بعض اوقات وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتا۔ اسے آدھی یا چوتھائی محنت میں وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے جو اسے صحت، خوشی اور سکون دے سکے۔ قدرت کے قریب رہتے ہوئے مٹی میں ہاتھ اور پاؤں ڈالنے سے انسان کی ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن اور بہت ساری منفی چیزیں اور بیماریاں اس کے جسم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ قریب 5 افراد کے کنبے کو سنبھالنے کے لیے صرف 10 فٹ کی جگہ کافی ہوتی ہے، جس میں وہ قدرتی سبزیاں لگاتے ہیں اور ان کو یہ سب کچھ 12 ماہ پورا سال میسر رہتا ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے چند گھرانوں نے یہ 1960 کی دہائی میں حاصل کر لیا تھا۔ کسی نے تو صرف 1 ایکڑ میں اور بعض نے تو صرف 16 مرلے کی جگہ سے ہی 10 لاکھ روپے مہینے کے کمانا شروع کر دیے تھے۔ پاکستان کی عوام جہاں خواہ کے قریب ہیں، وہیں یہ خواہ کے بھوکے اور بیمار بھی ہیں۔ انہیں اچھی غذا نہیں ملتی، جو یہ حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ مافیا کو توڑنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بازار میں سستی اور صحت بخش خوراک لے آئیں، زہریلی اور مہلک خوراک کے مقابلے میں۔ اس سے مافیا اپنی موت خود مر جائے گا۔ پاکستان میں اس کام کو پروان چلانے کے لیے دن رات محنت کرنے والے ایگری ٹورزم کے بانی طارق تنویر صاحب ہیں، پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کے بانی آصف شیخ صاحب ہیں، کچن گارڈننگ کو لے کر جاوید اقبال صاحب، ڈاکٹر شہزاد بسرا ہیں۔ راجہ ارشد اور ساجد اقبال سدھو صاحب چاہتے ہیں کہ ملک کے خالی جگہیں باقی نہ بچیں، اس میں پھلدار درختوں کے جھنڈ ہوں تاکہ لوگوں کو سستے یا مفت پھل میسر ہوں۔ ریحان اللہ صاحب ملک میں پودوں کی نرسریوں کی تعداد لاکھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اچھے مقاصد اور نتائج حاصل ہو سکیں۔ کاشتکاری کو بہت جان جوکھوں کا یا ایسا بڑا ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا مطالعہ کر کے انسان کاشتکاری کر سکتا ہے، اور کچن گارڈننگ تو اس سے کہیں آسان چیز ہے۔ کامن سینس کے استعمال سے، کچھ مطالعے سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ اس میدان میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ قدرت کے راستوں کو اپنائیں، قدرت کو صرف اپنا کردار ادا کرنے دیں، آپ کو بونس میں بہت کچھ